روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 13 جولائی 2026۔ الفضل ڈائجسٹ۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کی جاتے ہیں۔ محترم شیخ رحمۃ اللہ صاحب۔ محترم شیخ رحمۃ اللہ صاحب سابق امیر جماعت احمدیہ کراچی کے ساتھ ایک خوبصورت گفتگو کی روداد روزنامہ الفضل ربوہ 19 دسمبر 2014 میں شامل اشاعت ہے، جسے مکرم اشرف کاہلوں صاحب نے رقم کیا ہے۔ گفتگو کی یہ نشست محترم شیخ صاحب کے بیٹے مکرم شیخ فرحت اللہ صاحب سابق نائب امیر ضلع فیصل آباد کے ہاں منعقد ہوئی تھی۔ محترم شیخ رحمۃ اللہ صاحب نے بیان کیا کہ میرے آباء و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ مذہبی لحاظ سے سری نگر میں ان کا ہندوؤں کے نزدیک نہایت معزز مقام تھا۔ میرے پردادا کے والد صاحب نے اسلام قبول کیا تو مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حالات اتنے نامساعد ہو گئے کہ خاندان کو سری نگر سے ہجرت کر کے کرم آباد آنا پڑا، پھر وہاں نقل مکانی کر کے گجرات کے ایک گاؤں دولت نگر میں قیام پذیر ہوئے۔ میرے ایک پھوپھی زاد بھائی احمدی تھے، وہ اکثر ہمیں تبلیغ کیا کرتے تھے، گویا خاندان میں احمدیت کی بازگشت سنائی دیتی تھی۔ پہلے میرے چھوٹے بھائی شیخ محمود احمد صاحب نے احمدیت قبول کی، جبکہ احمدیوں کے خلاف جلسے میں میرا بڑا اہم اور سرگرم رول ہوتا تھا۔ پھر میری قبول احمدیت کا محرک بھی ایسا ہی ایک جلسہ ہوا جس میں کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حوالہ متن کے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا۔ اس سے مجھے احمدیت کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور احمدیت میں صداقت کو پا کر میں نے 1942 میں بیعت کا خط حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارسال کر دیا اور بعد میں دستی بیعت کرنے کی سعادت بھی پائی۔ اس پر مخالفت شروع ہو گئی اور پرانے گہرے دوست احباب بھی یارانہ چھوڑ گئے۔ میرے والد بھی شدید مخالف اور نالاں تھے، چنانچہ باہمی بعد بھی پیدا ہو گیا۔ 1953 میں احمدیہ مخالف موومنٹ چلی تو کراچی کے امیر چوہدری محمد عبداللہ خان صاحب ایک مخلص، زیرک اور دیدہ ور انسان تھے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی نزاکت، خاص حکمت اور جماعتی مصلحت کے تحت اس ایمرجنسی مدت کے لیے امارت کی تبدیلی کا فیصلہ فرمایا، اور چوہدری صاحب کے ذریعے سے مجھے علم ہوا کہ حضرت صاحب نے مجھے امیر جماعت کراچی مقرر فرمایا ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست۔ جماعت احمدیہ پر سخت ابتلا کا وقت تھا۔ اس کٹن دور کے اپنے جماعتی تقاضے تھے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق ڈاک کی آمد اور ترسیل کا خصوصی انتظام و انصرام تھا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کی روشنی میں امور پر عمل درآمد ہوتا تھا۔ میرے امیر کراچی مقرر ہونے کے بعد حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین سے بھی میرا تعلق قائم ہو گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جماعتی امور کی بنا پر جو رابطے کا سلسلہ قائم ہوا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ پختہ اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہوا کہ مجھے حضور کا اعتماد حاصل ہو گیا اور آپ کی نوازشات، عنایات اور شفقتوں کا مورد بنا۔ ایک مرتبہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ حکومت پنجاب حضرت صاحب کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ باہمی مشاورت سے میں اور میجر شمیم صاحب بذریعہ کار کراچی سے روا پہنچے تاکہ حضور کو سندھ لے آئیں۔ ہمیں روا میں اچانک پا کر حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ ہم نے آمد کا مقصد بیان کیا، حضرت صاحب سے ملے، مدعا آمد بیان کیا۔ اس سلسلے میں حضور کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ حضرت صاحب سندھ تشریف لے جانے پر راضی نہ ہوئے، بلکہ فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا نے مجھے آج تک تنہا نہیں چھوڑا، فکر نہ کرو، خدا میری طرف دوڑا چلا آتا ہے۔ ہنگامی حالات ختم ہونے کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوہدری محمد عبداللہ خان صاحب کو دوبارہ امیر کراچی مقرر فرما دیا اور مجھے ان کے ساتھ نائب امیر کے طور پر دینی خدمات بجا لانے کی توفیق ملی۔ چوہدری صاحب کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ مجھے امیر مقرر فرمایا اور یہ امارت کا زمانہ 1964 تک جاری رہا۔ میرے اس دور امارت میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے جماعتی ترقی کے مزید سامان پیدا فرمائے۔ مثلاً روا آنے کے لیے ایک کار کے سوا کوئی بڑی گاڑی مقامی جماعت کے پاس نہیں تھی۔ مکرم چوہدری شاہ نواز صاحب کے پاس بڑی گاڑی تھی۔ ہم نے محترمہ بیگم شاہ نواز صاحبہ سے رابطہ کیا اور جماعتی ضروریات کو ان کے سامنے رکھتے ہوئے گاڑی کی تحریک کی۔ انہوں نے گاڑی ہمیں دلوا دی۔ اس وقت کراچی میں احمدیوں کی تعداد 25-30 ہزار کے قریب تھی۔
مراکز نماز کی تعداد 8 تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا نوازی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مہر آپا صاحبہ کو ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ کراچی کے حوالے سے جو بھی معاملہ ہو اس سلسلے میں شیخ رحمۃ اللہ سے بات کرنا۔ با اعتماد آدمی ہے، خدا کا شکر ہے یہ ناچیز بندہ اس امتحان میں پورا اترا اور کبھی بھی اعتماد کو ٹھیس نہ لگنے دی۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعتی مصالح کے تحت فسادات 1953 کے دوران جماعت احمدیہ کراچی کو الگ صدر انجمن احمدیہ کے طور پر قائم فرمایا اور مجھے اس کا ناظر اعلیٰ مقرر فرمایا۔ یہ صدر انجمن احمدیہ 1965 تک قائم رہی اور برقرار رہی۔ حضور کی بیماری کے دوران جو نگران بورڈ بنایا گیا تھا، خاکسار بھی اس کا رکن تھا۔ جب حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغرض علاج لندن رونق افروز ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد مجھے بھی اپنے کاروبار کے سلسلے میں یورپ جانا پڑا۔ میں نے کراچی سے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی لندن آمد کا ذکر بذریعہ تار کر دیا۔ میرا اطلاع دینے کا واحد مقصد یہی تھا کہ اگر حضور نے پاکستان سے کوئی ضرورت کی چیز منگوانی ہو تو میں ہمراہ لیتا آؤں۔ حضور کی جانب سے تار کا کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ میں نے لندن پہنچ کر ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروایا، اپنا سامان اس میں رکھا اور حضرت صاحب کی ملاقات کے لیے چل پڑا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر جب پہنچا تو پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے ایک کمرہ آراستہ کرنے کا ارشاد فرمایا تھا جو تیار ہے۔ جب حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے میرے قیام کے لیے کمرے کا ذکر فرمایا۔ میں نے عرض کیا، حضور میرا قیام تو ایک ہوٹل میں ہے اور حضور کو تار ارسال کرنے کا مقصد محض یہ تھا کہ پاکستان سے کوئی ضرورت کی شے منگوانی ہو تو یہ بندہ ناچیز حاضر ہے۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر شام کی چائے ساتھ پینے کا ارشاد ہوا۔ ایک موقع پر حضرت صاحب نے پاکستان سے چند کتب لندن بھجوانے کا ارشاد فرمایا۔ میں نے حسب ارشاد وہ کتب بذریعہ بحری جہاز بک کروائیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر یورپ جانے کا اتفاق ہوا اور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لندن میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے کتابوں کا ذکر فرمایا کہ ابھی تک موصول نہیں ہوئیں۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے مختلف وجوہ کا ذکر کیا جو تاخیر کا سبب بن سکتی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور کی توجہ اسی معاملہ پر مرکوز ہے۔ جب بھی کتب کا ذکر ہوتا تو میں تاخیر کے اسباب بیان کر دیتا۔ اس موقع پر میں نے عرض کیا کہ حضور جہاز ڈوب بھی تو سکتا ہے۔ حضرت صاحب فرمانے لگے پھر تو میرا خزانہ گیا۔ پھر متفکر ہو گئے۔ پھر میرے دل میں ملال تھا کہ میری اس بات سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہنی کوفت ہوئی ہے۔ عقدہ کشائی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ خدا تعالیٰ کا کرم ہوا، حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابیں مل گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از راہ شفقت مجھے بھی اس کی اطلاع کر دی اور یوں میرا کرب مسرت میں بدل گیا۔ میں نے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں یہ بات خصوصاً نوٹ کی کہ خط و کتابت کے معاملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس امر کے بارے میں مطمئن ہو جاتے تو اس خط کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اس سے میں جان جاتا تھا کہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اب مطمئن ہیں۔ جماعت کے مفاد اور وقار کے حوالے سے جو بھی بات ہوتی میں اس کا برملا اظہار حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کر دیا کرتا تھا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشنودی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ امیر جماعت کو صاحب کردار اور منصف مزاج ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک عزت کردار کی ہے، عہدے کی نہیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک احمدی نوجوان آیا۔ اتفاق سے میرے پاس اس وقت ایک غیرت جماعت دوست ڈاکٹر مختار صاحبی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوجوان احمدی نے درخواست کی کہ مجھے اس بات کا سرٹیفکیٹ چاہیے کہ میں نے آپ کے ہاں ملازمت کی ہے۔ میں نے کہا کہ جب آپ نے میرے پاس ملازمت نہیں کی تو میں آپ کو کیسے یہ سرٹیفکیٹ دے دوں؟ یہ ناممکن ہے۔ نوجوان نے التجا کی لیکن میں اپنے قول پر قائم رہا۔ بالآخر وہ نوجوان چلا گیا۔ گو یہ ایک بظاہر معمولی واقعہ ہے لیکن اس کا غیر معمولی اثر میرے دوست پر پڑا۔ گو قبولیت دعا کے واقعات ہر احمدی کی زندگی کا زیور ہیں، لیکن مجھے قبولیت دعا کے اپنے ذاتی واقعات بیان کرتے ہوئے حجاب محسوس ہوتا ہے کہ کہیں خود نمائی نہ ہو جائے۔ تاہم تحدیث نعمت کے طور پر ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے شیخ فرحت اللہ صاحب کے ہمراہ سندھ میں سفر پر گیا۔ دوران سفر ایک جگہ رکنا پڑا۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ ایسے موقع پر گاڑی سے اترتے وقت چابی گاڑی میں نہیں رہنے دیتا، ساتھ لے کر گاڑی سے باہر آتا ہوں۔ چونکہ فرحت اللہ ساتھ تھا لہٰذا میں بلا چابی کار سے باہر آ گیا،
لیکن میرے اترنے کے چند ثانیے بعد وہ بھی کار سے اترا اور دروازہ بند کر دیا، جس سے کار لاک ہو گئی۔ اب چابی کار کے اندر تھی، ویران جگہ تھی اور پریشانی کا عالم۔ خدا تعالیٰ سے مشکل کشائی کی دعا بھی جاری تھی، اور کسی چیز کی تلاش میں جو کام آس کے ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک لوہے کی تار مل گئی۔ ویرانے میں ایسی تار کا ملنا عجب بات تھی۔ اس کی مدد سے کار کے اندر سے چابی باہر نکالی۔ اس طرح خداوند کریم نے جنگل میں ہماری روح کی بے قرار پکار کو سنا اور عقدہ کشائی فرمائی۔ اور بھی ہمہ قسم کے مشکلات مقام زندگی میں آئے، لیکن خدا تعالیٰ کی کرم نوازی سے سب پریشانیاں جاتی رہیں۔ میری کاروباری زندگی میں کامیابی محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل، اس کی ذرا نوازی اور غریب پروری کا نتیجہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی توفیق سے دیانت اور محنت شاقہ میری زندگی کا شعار رہا ہے۔ انہی چیزوں نے مجھے ایک فرم کا مالک یوں بنا دیا کہ میں ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھا اور اس کے ایک حصے کا مینیجر تھا۔ نہ جانے مالک فرم کو کیا سوجی کہ اس نے فرم کو بند کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں حیران تھا کہ مالک ایسا کیوں سوچ رہا ہے جبکہ بزنس منافع میں جا رہا ہے۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ اسے اس ارادے سے باز رکھ سکوں، مگر کامیاب نہ ہوا۔ بالآخر طے پایا کہ وہ مجھے فرم کے مالکانہ حقوق دے دے۔ اس وقت میرے پاس کوئی خاص سرمایہ بھی نہیں تھا۔ مارکیٹ میں جو کاروباری اثر و رسوخ تھا، اس کی وجہ بھی کاروباری دیانتداری تھی۔ بس سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی اور اس کی غریب نوازی کہ میں کک سے لکھ بن گیا۔ تربیت اولاد کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ احمدی والدین کی اول اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی آئندہ نسل میں احمدیت کی حقیقی روح پونکیں، ان کی شخصیت میں اعتدال اور توازن کا رنگ جمائیں، دین کے رنگ میں ان کی نگرانی کریں۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید کو زندگی کا ورد بنائیں، مطالعہ کی عادت اپنائیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے سلسلہ کی کتب کا مطالعہ کرتے رہیں، سچائی اور دیانتداری ان کی زندگی کا زیور ہوں۔ اسی میں کامیابی ہے۔ جھوٹ سے بچیں، یہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ اولاد کی نگرانی کے حوالے سے محترم شیخ صاحب کے بیٹے مکرم شیخ فرحت اللہ صاحب نے بتایا کہ ان کے والد کا یہ طریق تھا کہ وہ مختلف جگہوں پر زیر تعلیم اپنے بچوں کا احوال معلوم کرنے کے لیے بلا اطلاع اچانک وہاں پہنچ جاتے۔ گھر سے ابا کی روانگی کا پتہ چلتا تھا، منزل کا کسی کو کوئی علم نہ ہوتا تھا۔